اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کریں۔ جب آپ مقصد کے لیے زندہ رہیں گے تو پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ اپنے گمان کو اچھا کر لو، مثبت کرو، پر امید انسان بنو، اچھا گمان رکھو، ہمیشہ بانٹتے رہو، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرو، اپنا دل بڑا کرو، جتنا بانٹیں گے اتنا واپس ملے گا۔ اپنا کمپیئر کسی دوسرے انسان کے ساتھ مت کرو، جو تم کر سکتے ہو وہ باقی کے 7 ارب لوگ نہیں کر سکتے۔ اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، آپ کا دل سکون بھی پائے گا، آپ کے دل کو اطمینان بھی مل جائے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے بلال اشرف۔ ناظرین، یہ جو زندگی ہے یہ صرف ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، کبھی ایسا ہوا ہو کہ وہ واپس آ جائیں؟ جو ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا گیا وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جب ہمیں یہ زندگی ایک بار ملنی ہے تو پھر ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر خوش رہنے کے 5 راز بتاؤں گا۔ ناظرین، خوشی کا پہلا راز ہے مقصد۔ آپ اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزاریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیں، بے مقصد گزاریں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملے تو آپ نے اپنی زندگی مقصد کے تحت گزارنی ہے۔ کوئی ایک ایسا مقصد متعین کریں، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی معمولات زندگی میں ایسے اصول شامل کریں جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد دے گی۔ تو جب آپ اصولوں پر عمل کریں گے آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا، اور جب احساس پیدا ہوگا وہ احساس آپ کی خوشی میں بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ دوسری چیز ہے مثبت رویہ۔ ناظرین، ایک بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ خوشی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے ملتی ہے۔ آپ کا گمان جتنا اچھا ہوگا، آپ کا رویہ جتنا مثبت ہوگا، آپ کے پاس اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ کا گمان اچھا نہیں ہو جاتا، آپ کا گمان مثبت نہیں ہو جاتا، آپ کی سوچ مثبت نہیں بنے گی۔ ناظرین، اللہ پاک نے خوشی کا تعلق بانٹنے میں رکھا ہے، تقسیم کرنے میں رکھا ہے، جمع کرنے میں اللہ نے خوشی نہیں رکھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ سخی کا تعلق مال سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ جتنا بڑا آپ کا دل ہوگا آپ اتنے زیادہ سخی ہوں گے، اتنے زیادہ بانٹنے والے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مانگنے والا آیا، تو آپ کے پاس چند اشرفیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے اس کو اشرفیاں دے دی۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گیا آپ نے دوبارہ اسے آواز دی اور واپس بلایا، وہ واپس آیا، آپ نے اسے اشرفیاں واپس لی، اور پاس میں خوشبو پڑی ہوئی تھی، آپ نے خوشبو پکڑی، اس پر لگا کے پھر دی۔ اگر دیکھا جائے تو اشرفیوں پر خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ سرکار کا دینے کا طریقہ بہت خوبصورت تھا۔ اگر کسی کو چیز دینی ہے تو اچھے طریقے سے دیں، جب تک اس کے پاس حضور کی دی ہوئی اشرفیاں رہیں گی اسے خوشبو آتی رہے گی اور اسے یاد رہے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے، احسن طریقہ جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں رکھی۔ آپ جب کسی کو خوشیاں دیں گے تبھی تو آپ کو خوشیاں ملیں گی، جب آپ محبت بانٹیں گے آپ کو واپس محبت ملے گی۔ چوتھی چیز ہے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کسی کے ساتھ۔ جو آپ کچھ کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ دوسروں پر دھیان رکھتے ہیں، وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ کیسا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ یہ ایسا کام کرنا بند کر دو، صرف اپنے آپ پر فوکس کرو۔ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، اور جب آپ کسی دوسرے انسان کی صلاحیت پر کام کرو گے وہ آپ کی صلاحیت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے کہ یہ میں کام کیوں نہیں کر پا رہا، کیونکہ اللہ نے آپ کو وہ کام دیا ہی نہیں، آپ کا وہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنی صلاحیت کے اوپر کام کرو، دوسروں کو چھوڑ دو۔ جو تم کر سکتے ہو وہ اور کوئی انسان نہیں کر سکتا، جو تم سوچ سکتے ہو وہ باقی کے 7 ارب لوگ نہیں سوچ سکتے۔ ناظرین، لاسٹ پر سب سے امپورٹنٹ، سب سے خاص بات، اپنا تعلق، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لو، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ انسان کے دل کا اطمینان، دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اکثر لوگ
پریشانیوں کی وجہ سے، اکثر لوگ اپنے رزق کی وجہ سے، اکثر لوگ غموں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا لوگوں کو بتاتے ہیں بجائے کہ اللہ کو بتانے۔ تو اس لیے آپ اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کے دل کو اطمینان آئے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی 5 میں نے آپ سے باتیں کی، آپ اس پر عمل کریں، غور کریں، آپ دیکھیے گا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔